ہمارا اگلا سوال بھی ناہضم ہونے والا ہے، انڈائجسٹیبل ہے، ناقابل یقین ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک بھی ہے جہاں کے آرمی نہیں ہے، جن کی اپنی فوج نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے ہاں، دنیا میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ ایسے 23 کنٹریز ہیں چھوٹے بڑے جن کی آرمی نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہاں کی تاریخ ہے، وہاں کی جو ماحول ہے۔ تو کئی ملک ہیں، جیسے 23 میں نے آپ کو بتایا ملک ہیں جن کی اپنی آرمی نہیں ہے۔ اس میں آتے ہیں پاناما، آئس لینڈ، کوسٹاریکا، مارشل آئی لینڈس وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ آج کی تھی ہماری انفارمیشن۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کیا ٹوتھ پیسٹ سے مچھر دور رہتے ہیں؟ کیا ہم ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے مچھروں سے بچ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ ہم ٹوتھ پیسٹ کو اپنے اسکن پر لگانے سے مچھروں سے نہیں بچ سکتے۔ ہاں، لیکن ٹوتھ پیسٹ ہے جو وہ بہت زیادہ سکون دیتی ہے اس جگہ پر لگانے سے جہاں آپ کو مچھر نے کاٹ لیا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کے اندر ایک خاص طرح کا فلیور، ایک خاص طرح کا کیمیکل پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں مینتھول۔ اس کیمیکل کے کولنگ ایفیکٹ کی وجہ سے جہاں آپ کو مچھر کاٹتا ہے، یعنی کہ جہاں ویٹس بنتے ہیں، ادھر آپ کو چبھن نہیں ہوتی، ایچنگ نہیں ہوتی، آپ کو وہاں کھجانے کی خواہش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ کا زخم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جلدی۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ کیا ماسکیٹوز کو جب وہ آپ کو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ درد محسوس ہوتا ہے جو کہ آپ کو ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ سوال بڑا حیرت ناک ہے اور سوچنے والی بات ہے۔ آخر ماسکیٹوز بھی اپنی خواہشات کے غلام ہیں، ان کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے، انہوں نے انسان کو نہیں کاٹنا، دوسرے جانوروں کو نہیں کاٹنا، ان کا خون نہیں چوسنا، تو کیا دوسرے مچھروں کا خون چوسنا ہے؟ ہم انسان بھی تو جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے انڈر ہیں، ان کا خون چوستے ہیں، خون چوستے ہی نہیں بلکہ ان کو کاٹ دیتے ہیں، چونکہ ہم نے زندہ رہنا ہے، یہ کمپٹیشن ہے۔ یہ بات تو ایک جنگل کے قانون کے جیسی ہے، لیکن فیلنگ کا ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ فیلنگ تو ہوتی ہے، انسان کو بھی ہوتی ہے، کسی کو ذبح کرتے ہوئے جانور کو یا بہت زیادہ کھاتے ہوئے۔ اگرچہ کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو کہ زندہ رہتے کھانے کے لیے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن ماسکیٹوز جو ہیں ان کے بارے میں یہ سائنٹسٹ نے انکشاف کیا ہے کہ ان کو وہ درد محسوس ہوتا ہے جو آپ کو ہوتا ہے جب مچھر آپ کو کاٹ رہا ہوتا ہے، لیکن دے آر ویری مچ کمپیئرڈ ٹو دیئر نیڈس۔ اپنے پیٹ کی بھوک اور اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے وہ آپ کا خون چوستے ہیں۔ ان کو کوئی اتنی زیادہ خوشی نہیں ملتی، اتنی زیادہ ان کو کوئی صلہ نہیں ملتا کہ وہ آپ کو کاٹیں، حالانکہ ان کی اپنی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آج کہیں جنگ لگی ہو تو آپ لوگ گھروں میں رہیں گے اور باہر نہیں نکلیں گے، اور گھر میں ہی رہیں گے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ ویسے ہی مچھروں کے لیے جب وہ ہمیں کاٹتے ہیں تو ایک جنگ کے جیسے سما ہوتا ہے۔ ہم مچھروں سے بچنے کے لیے ہر کیمیکل استعمال کرتے ہیں، ہر احتیاطی تدبیر استعمال کرتے ہیں، اور بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دو ہاتھوں کے درمیان کلیپ کر کے مچھر کے پیچھے ہاتھ دھو کے بڑھ جاتا ہے، لیکن مچھر جو ہے پھر بھی اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنی مجبوری کے لیے دوسروں کو کاٹتا ہے، اور اس کو اس فیلنگ کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا سائنٹسٹ نے بتایا ہے، یو کین گوگل اٹ۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں کے لوگ سب سے زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں ادھر آنے والے ٹریولرز کے ساتھ؟ اس سوال کا جواب ہے کہ ایسا ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایسے 4 ملک ہیں: یونائٹڈ کنگڈم، UK، جرمنی، رشیا اور فرانس۔ یہ 4 ایسے ملک ہیں جہاں کے لوگ بڑے ہی بدتمیز ہیں۔ دے ڈونٹ لائک فارینرز۔ پوری طرح سے وہ پیٹریٹ ہیں، صرف اور صرف اپنے ملکیوں کو، اپنے ملک میں رہنے والوں کو ہی، اپنے ہم وطنوں کو ہی پسند کرتے ہیں، اور اگر کوئی باہر سے چلا جائے تو اسے نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور ان 4 میں سے جرمنی، UK، فرانس اور رشیا میں سے سب سے نمبر 1 پہ جو ہے وہ ہے فرانس۔ فرانس
کا اپنے ٹریولرز کے ساتھ رویہ نہایت ہی بدتمیزی پر مشتمل ہے، اور سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا ملک ہے جو وہ فرانس ہے۔ باقی 3 بھی کوئی اتنے کم نہیں ہیں، اتنے پیچھے نہیں ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو بیکٹیریا میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ بیکٹیریا کے لیے بیکٹیریا کی وہ کون سی ساخت ہے جس کی بیکٹیریا کے لیے بڑی اہمیت ہے، جو صرف بیکٹیریا میں ہی پائی جاتی ہے، پوری دنیا میں موجود کسی اور جاندار میں نہیں پائی جاتی ہے؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہے پیپٹائڈو گلائکین۔ یہ ایک ہیوی مالیکیول ہے، اس کو ہم میورین بھی کہہ لیتے ہیں۔ پیپٹائڈو گلائکین کے سپیلنگ ہیں PEPTIDOGLYCAN، پیپٹائڈو گلائکین۔ اس کو ہم میورین بھی کہہ لیتے ہیں، MUREIN۔ یہ وہ مالیکیول ہے جو کہ بیکٹیریا کی سیل وال میں پایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کسی اور جاندار کے اندر یہ مالیکیول نہیں پایا جاتا۔ ہاں، لیکن یہ بات الگ ہے کہ بیکٹیریا ہر جگہ پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے جسم میں ہمارے اتنے سیلز نہیں ہیں جتنے کہ بیکٹیریا ہیں، لیکن یہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ جاندار ہیں، ہم ایک علیحدہ جاندار ہیں، چاہے اکٹھے رہتے ہوئے یہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں، لیکن ان کو ہم سمبائیوٹس کہیں گے، ان کو ہم آور سیلز نہیں کہیں گے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک بھی ہے جہاں سب سے زیادہ امن ہے، جس کو ہم پرامن ملک کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ بات بھی ہضم ہونے والی نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی ملک ہو سکتا ہے کہ جہاں امن ہی امن ہو۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور اس کی خاطر عزیز رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، کیا اس پیسے کے آگے لوگوں کو کچھ اور بھی نظر آتا ہے؟ اس جدید لڑائی کے، فساد کے جر پیسے کے دور میں کوئی ایسا ملک بھی ہے جو پرامن ہے، جہاں کوئی کرپشن نہیں، جہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، جہاں امن ہی امن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ملک بھی کوئی ہے؟ اگر کسی انجان شخص سے یہ سوال کیا جائے تو اس کا جواب تو ہوگا بالکل نہیں، کیونکہ ملک کے اندر بھی لوگ لڑ رہے ہیں، ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں وہاں قبضہ کرنے کے لیے۔ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ہر جگہ ہر گھر میں ہوتے ہیں، تو وہ ملک میں کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس سوال کا، پیچیدہ سوال کا ویری سمپل جواب ہے، اور نہ ہضم ہونے والا چاہے یہ جواب ہے، اور جواب یہ ہے کہ ہاں، ایسا ایک ملک ہے۔ پوری دنیا کے سائنٹسٹ نے اس ملک کو ڈسکور کر لیا ہے، اور ایئر وائز، سال وائز جو ڈیٹا امن کے لحاظ سے اکٹھا ہوتا ہے، پوری دنیا میں جن جگہوں میں امن ہے، اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس اندازے کے مطابق 2019 کے اندازے کے مطابق سب سے زیادہ جو پرامن ملک ہے وہ ہے آئس لینڈ، وہی ملک جہاں کے مچھر بھی نہیں پائے جاتے۔ اور آپ خود سوچ لیں، جہاں مچھر نہیں ہوں گے وہاں امن کتنا ہوگا؟ لیکن یہ مذاق ہے، اس سے ہٹ کر وہاں لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے۔ ورلڈ پیس آرگنائزیشن کے مطابق آئس لینڈ کو نمبر 1.074 دیا گیا ہے، یعنی کہ یہاں پیس ہی پیس ہے، پیس کے حوالے سے یہ نمبر 1 پر ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے مذاق میں کر دی، وہ بھی سچ ہے کہ اس ملک میں مچھر بالکل ہی نہیں پائے جاتے۔ ہمارا اگلا سوال ہے دوستو، یہ بڑا عجیب سوال ہے اور آپ کو شاید کہ اس پر یقین نہ ہو، لیکن آپ اس کا پروف کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب ہے، اور یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی کچھ سوال ہو سکتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا بھی کوئی ملک ہے، ایسی بھی کوئی جگہ ہے جہاں مچھر نہیں پائے جاتے۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو وہ بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرشمے ہر جگہ دکھائے ہیں. ہر جگہ میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ بھی زمین میں بنائی ہے, ایسا ملک بھی بنا ہے کہ جہاں مچھر نہیں پائے جاتے. اور یہی ہمارا آج کا سوال ہے. اس سوال کا جواب ویری سمپل ہے اور ویری سرپرائزنگ اور ویری انٹرسٹنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہاں ایسا ایک ملک ہے جہاں مچھر نہیں پائے جاتے. اور وہ کون سا ملک ہے؟ اس کا نام ہے آئس لینڈ. آئس لینڈ پوری دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں کے مچھر کا نام و نشان نہیں ہے. ہمارا اگلا سوال ہے, کیا ماسکیٹوز کو نیند آتی ہے یا وہ ہمیشہ کانوں کے پاس شور ہی کرتے رہتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب تو ویری سمپل ہے کہ ماسکیٹوز کو بھی نیند آتی ہے, لیکن بدقسمتی سے اس وقت نیند نہیں آتی ان کو جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں. جب ہم سوتے ہیں جیسے رات کے وقت یا صبح یا شام کے وقت, اس وقت مچھر جاگ جاتے ہیں اور سارا دن سوئے رہتے ہیں. لیکن دن کے وقت بھی وہ اتنا زیادہ نہیں سوتے. یہ ان کی مجبوری ہے کہ اپنے پر وہ پر پھیلاتے ہی رہتے ہیں. تو مچھروں کے چھپنے کی جگہیں آپ کے گھروں میں ہیں, آپ کے بیڈز کے نیچے, آپ کے صوفاز کے پیچھے, آپ کے المائرز کے پیچھے, کہیں بھی مچھر جہاں انہیں چھپنے کی جگہ مل جاتی ہے مچھر وہاں سو جاتے ہیں, وہاں آرام کر لیتے ہیں. ہمارا اگلا سوال بھی ناہضم ہونے والا ہے, انڈائجسٹیبل ہے, ناقابل یقین ہے. اور سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک بھی ہے جہاں کے آرمی نہیں ہے, جن کی اپنی فوج نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے ہاں, دنیا میں ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, بلکہ ایسے 23 کنٹریز ہیں چھوٹے بڑے جن کی آرمی نہیں ہے. اس کی وجہ وہاں کی تاریخ ہے, وہاں کی جو ماحول ہے. تو کئی ملک ہیں, جیسے 23 میں نے آپ کو بتایا ملک ہیں جن کی اپنی آرمی نہیں ہے. اس میں آتے ہیں پاناما, آئس لینڈ, کوسٹاریکا, مارشل آئی لینڈس وغیرہ وغیرہ. اور یہ آج کی تھی ہماری انفارمیشن. ہمارا اگلا سوال ہے, کیا ٹوتھ پیسٹ سے مچھر دور رہتے ہیں؟ کیا ہم ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے مچھروں سے بچ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہے بالکل بھی نہیں. ہم ٹوتھ پیسٹ کو اپنے اسکن پر لگانے سے مچھروں سے نہیں بچ سکتے. ہاں, لیکن ٹوتھ پیسٹ ہے جو وہ بہت زیادہ سکون دیتی ہے اس جگہ پر لگانے سے جہاں آپ کو مچھر نے کاٹ لیا ہے. ٹوتھ پیسٹ کے اندر ایک خاص طرح کا فلیور, ایک خاص طرح کا کیمیکل پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں مینتھول. اس کیمیکل کے کولنگ ایفیکٹ کی وجہ سے جہاں آپ کو مچھر کاٹتا ہے, یعنی کہ جہاں ویٹس بنتے ہیں, ادھر آپ کو چبھن نہیں ہوتی, ایچنگ نہیں ہوتی, آپ کو وہاں کھجانے کی خواہش نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے آپ کا زخم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جلدی. ہمارا اگلا سوال ہے کہ کیا ماسکیٹوز کو جب وہ آپ کو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ درد محسوس ہوتا ہے جو کہ آپ کو ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ سوال بڑا حیرت ناک ہے اور سوچنے والی بات ہے. آخر ماسکیٹوز بھی اپنی خواہشات کے غلام ہیں, ان کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے. انہوں نے انسان کو نہیں کاٹنا, دوسرے جانوروں کو نہیں کاٹنا, ان کا خون نہیں چوسنا, تو کیا دوسرے مچھروں کا خون چوسنا ہے؟ ہم انسان بھی تو جو ہمارے ماتحت ہیں, جو ہمارے انڈر ہیں, ان کا خون چوستے ہیں. خون چوستے ہی نہیں بلکہ ان کو کاٹ دیتے ہیں, چونکہ ہم نے زندہ رہنا ہے, یہ کمپٹیشن ہے. یہ بات تو ایک جنگل کے قانون کے جیسی ہے, لیکن فیلنگ کا ہونا یہ ایک الگ بات ہے. فیلنگ تو ہوتی ہے, انسان کو بھی ہوتی ہے, کسی کو ذبح کرتے ہوئے جانور کو یا بہت زیادہ کھاتے ہوئے. اگرچہ کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو کہ زندہ رہتے کھانے کے لیے ہیں اور کھائے جاتے ہیں, اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن ماسکیٹوز جو ہیں, ان کے بارے میں یہ سائنٹسٹ نے انکشاف کیا ہے کہ ان کو وہ درد محسوس ہوتا ہے جو آپ کو ہوتا ہے جب مچھر آپ کو کاٹ رہا ہوتا ہے, لیکن دے آر ویری مچ کمپیئرڈ ٹو دیئر نیڈس.
اپنے پیٹ کی بھوک اور اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے وہ آپ کا خون چوستے ہیں۔ ان کو کوئی اتنی زیادہ خوشی نہیں ملتی، اتنی زیادہ ان کو کوئی صلہ نہیں ملتا کہ وہ آپ کو کاٹیں، حالانکہ ان کی اپنی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آج کہیں جنگ لگی ہو تو آپ لوگ گھروں میں رہیں گے اور باہر نہیں نکلیں گے اور گھر میں ہی رہیں گے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ ویسے ہی مچھروں کے لیے جب وہ ہمیں کاٹتے ہیں تو ایک جنگ کے جیسے سما ہوتا ہے۔ ہم مچھروں سے بچنے کے لیے ہر کیمیکل استعمال کرتے ہیں، ہر احتیاطی تدبیر استعمال کرتے ہیں، اور بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان 2 ہاتھوں کے درمیان کلیپ کر کے مچھر کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتا ہے، لیکن مچھر جو ہے پھر بھی اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنی مجبوری کے لیے دوسروں کو کاٹتا ہے اور اس کو اس فیلنگ کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا سائنٹسٹ نے بتایا ہے۔ یو کین گوگل اٹ۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں کے لوگ سب سے زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں ادھر آنے والے ٹریولرز کے ساتھ؟ اس سوال کا جواب ہے کہ ایسا ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایسے 4 ملک ہیں: یونائٹڈ کنگڈم UK، جرمنی، رشیا اور فرانس۔ یہ 4 ایسے ملک ہیں جہاں کے لوگ بڑے ہی بدتمیز ہیں۔ دے ڈونٹ لائک فورینرز۔ پوری طرح سے وہ پیٹریٹ ہیں، صرف اور صرف اپنے ملکیوں کو، اپنے ملک میں رہنے والوں کو ہی، اپنے ہم وطنوں کو ہی پسند کرتے ہیں، اور اگر کوئی باہر سے چلا جائے تو اسے نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور ان 4 میں سے جرمنی، UK، فرانس اور رشیا میں سے سب سے نمبر 1 پہ جو ہے وہ ہے فرانس۔ فرانس کا اپنے ٹریولرز کے ساتھ رویہ نہایت ہی بدتمیزی پر مشتمل ہے، اور سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا ملک ہے جو وہ فرانس ہے۔ باقی 3 بھی کوئی اتنے کم نہیں ہیں، اتنے پیچھے نہیں ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو بیکٹیریا میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے بیکٹیریا کے لیے؟ بیکٹیریا کی وہ کون سی ساخت ہے جس کی بیکٹیریا کے لیے بڑی اہمیت ہے، جو صرف بیکٹیریا میں ہی پائی جاتی ہے، پوری دنیا میں موجود کسی اور جاندار میں نہیں پائی جاتی ہے؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہے پیپٹائڈو گلائکین۔ یہ ایک ہیوی مالیکیول ہے، اس کو ہم میورین بھی کہہ لیتے ہیں۔ پیپٹائڈو گلائکین کے سپیلنگ ہیں PEPTIDOGLYCAN۔ پیپٹائڈو گلائکین، اس کو ہم میورین بھی کہہ لیتے ہیں، MUREIN۔ یہ وہ مالیکیول ہے جو کہ بیکٹیریا کی سیل وال میں پایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کسی اور جاندار کے اندر یہ مالیکیول نہیں پایا جاتا۔ ہاں، لیکن یہ بات الگ ہے کہ بیکٹیریا ہر جگہ پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے جسم میں ہمارے اتنے سیلز نہیں ہیں جتنے کہ بیکٹیریا ہیں، لیکن یہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ جاندار ہیں، ہم ایک علیحدہ جاندار ہیں۔ چاہے اکٹھے رہتے ہوئے یہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں، لیکن ان کو ہم سمبائیوٹس کہیں گے، ان کو ہم آور سیلز نہیں کہیں گے۔ ہمارا اگلا سوال ہے پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک بھی ہے جہاں سب سے زیادہ امن ہے، جس کو ہم پرامن ملک کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ بات بھی ہضم ہونے والی نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی ملک ہو سکتا ہے کہ جہاں امن ہی امن ہو۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور اس کی خاطر عزیز رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، کیا اس پیسے کے آگے لوگوں کو کچھ اور بھی نظر آتا ہے؟ اس جدید لڑائی کے، فساد کے، جر پیسے کے دور میں کوئی ایسا ملک بھی ہے جو پرامن ہے، جہاں کوئی کرپشن نہیں، جہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، جہاں امن ہی امن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ملک بھی کوئی ہے؟ اگر کسی انجان شخص سے یہ سوال کیا جائے تو اس کا جواب تو ہوگا بالکل نہیں، کیونکہ ملک کے اندر بھی لوگ لڑ رہے ہیں، ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں وہاں قبضہ کرنے کے لیے۔ چھوٹے موٹے
झगड़े तो होते ही रहते हैं हर जगह, हर घर में होते हैं, तो वो मुल्क में क्यों नहीं होते? तो इस सवाल का, पेचीदा सवाल का वेरी सिंपल जवाब है, और ना हज़म होने वाला चाहे ये जवाब है, और जवाब ये है कि हाँ, ऐसा एक मुल्क है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने इस मुल्क को डिस्कवर कर लिया है, और ईयर वाइज, साल वाइज जो डाटा अमन के लिहाज से इकट्ठा होता है पूरी दुनिया में, जिन जगहों में अमन है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है। उस अंदाजे के मुताबिक 2019 के अंदाजे के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो पुरअमन मुल्क है वो है आइसलैंड। वही मुल्क जहाँ के मच्छर भी नहीं पाए जाते। और आप खुद सोच लें, जहाँ मच्छर नहीं होंगे वहाँ अमन कितना होगा। लेकिन ये मजाक है, इससे हटकर वहाँ लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आइसलैंड को नंबर 1.074 दिया गया है, यानी कि यहाँ पीस ही पीस है। पीस के हवाले से ये नंबर 1 पर है। और दूसरी बात जो मैंने मजाक में कर दी वो भी सच है कि इस मुल्क में मच्छर बिल्कुल ही नहीं पाए जाते। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, ये बड़ा अजीब सवाल है और आपको शायद कि इस पर यकीन ना हो, लेकिन आप इसका प्रूफ कहीं से भी ले सकते हैं। अपने टीचर से पूछ सकते हैं, इंटरनेट से देख सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं। ये सवाल बड़ा अजीबोगरीब है और यकीन नहीं आता कि ऐसा भी कुछ सवाल हो सकता था। सवाल ये है कि ऐसा भी कोई मुल्क है, ऐसी भी कोई जगह है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते। तो अल्लाह ताला की कुदरत है जो वो बहुत वसी है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के करिश्मे हर जगह दिखाए हैं। हर जगह में, हर चीज़ में अल्लाह ताला की निशानी है। तो अल्लाह ताला ने ऐसी जगह भी ज़मीन में बनाई है, ऐसा मुल्क भी बना है कि जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते। और यही हमारा आज का सवाल है। इस सवाल का जवाब वेरी सिंपल है और वेरी सरप्राइजिंग और वेरी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि हाँ, ऐसा एक मुल्क है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते। और वो कौन सा मुल्क है? उसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड पूरी दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जहाँ के मच्छर का नामो निशान नहीं है। हमारा अगला सवाल है, क्या मॉस्किटोज़ को नींद आती है या वो हमेशा कानों के पास शोर ही करते रहते हैं? तो इस सवाल का जवाब तो वेरी सिंपल है कि मॉस्किटोज़ को भी नींद आती है, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त नींद नहीं आती उनको जिस वक्त हम सो रहे होते हैं। जब हम सोते हैं, जैसे रात के वक्त या सुबह या शाम के वक्त, उस वक्त मच्छर जाग जाते हैं और सारा दिन सोए रहते हैं। लेकिन दिन के वक्त भी वो इतना ज़्यादा नहीं सोते। ये उनकी मजबूरी है कि अपने पर वो फर फैलाते ही रहते हैं। तो मच्छरों के छुपने की जगह आपके घरों में हैं, आपके बेड्स के नीचे, आपके सोफ़ास के पीछे, आपके अलमारिस के पीछे, कहीं भी मच्छर जहाँ उन्हें छुपने की जगह मिल जाती है, मच्छर वहाँ सो जाते हैं, वहाँ आराम कर लेते हैं।